بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی آیت کے سلسلہ میں ڈاکٹر حمید حاضر ہوں۔ پہلے درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دو دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور آج کی آیت بھی رمضان ہی کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اس کا ترجمہ سنیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، فرقان ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں وضاحت کرنے والا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جس کسی کو یہ رمضان کا مہینہ ملے تو وہ روزے رکھے، تاکہ روزہ رکھ کے وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے اور اس قرآن کا شکر ادا کرے۔ اس کے اندر پھر استثناء بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں یا سفر پہ ہوں، تو ان کے لیے اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے کہ وہ روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اور بعد کے روزوں کے بارے میں یہ بھی کلیئر ہے کہ وہ ان کی جو ویلیو ہوگی وہ رمضان کے برابر ہوگی، لہذا انہیں اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے کہ وہ یہ سوچ لیں کہ غیر رمضان روزے شاید اتنی قیمتی نہ ہو۔ اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے شکر ادا کرنا ہے کس چیز کا، کہ ہمیں یہ جو قرآن ہے یہ عطا کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس میں ایک بندے کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، مگر اس راستے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بات کہہ دی ہے۔ مثلا سورہ تکویر کی، سورہ دار کی اور سورہ مدثر کی آخری 3 آیات ہیں جن میں ایک ہی مضمون ہے۔ میں سورہ تکویر کی آخری 3 آیات تلاوت کرتا ہوں۔ ان ھذی تذکرۃ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس میں پہلی آیت جو ہے اس میں تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اب یہ جو قرآن ہے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں وہ راستہ بھی ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔
مگر ہم اس راستے کو اپنے دل سے نہیں مانگتے، کیونکہ وہ راستہ مانگ کر یہ کتاب حاضر ہے جس میں راستہ بھی ذکر ہے، پھر بھی ہم میں ڈھیر ساری خرابیاں ہیں اور ہر شخص میں ہے۔ تو یہ اس مہینے میں اگر ہم محنت کریں تو اور ایک دل میں ایک نیت رکھیں کہ میں نے یہ خرابیاں ختم کرنی ہیں، کیونکہ ایک مہینے میں اگر آدمی کوشش کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا تو اللہ بھی اگر مدد کرے، اللہ بھی اگر چاہے تو اس کو آئندہ ساری زندگی کی ہدایت مل سکتی ہے۔ اب یہ جو اس میں اس وقت ہمیں جو پریشانی ہے وہ ایک اللہ کا عذاب بھی نازل ہے جو روز بروز اس میں شدت بھی آ رہی ہے۔ ہر کوئی اس عذاب کے بارے میں ایک نعرہ لگا رہا ہے کہ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک نعرہ ہے۔ اللہ کا یہ عذاب ہے، اللہ نے اس کو عذاب النکرہ کہا ہے کہ ایسا عذاب ہے جو نظر نہیں آتا، اور یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم کس حد تک رسول کے نافرمان ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اگر کوئی بڑا آفیسر بھی ہے، وہ اگر سگریٹ پی رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا اگر نبی محترم محمد مصطفیٰ دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو ان کے سامنے یہ جرأت کرو گے سگریٹ پینے کی؟ جواب ہوگا قطعاً نہیں۔ اسی طرح سے نسوار کھانے والے کو وہ بھی کہے گا قطعاً نہیں۔ اب نبی نے یہ چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھیں، انہوں نے تو شراب کے بارے میں جو کہا وہ تو چلو قرآن کا حصہ ہے۔ یہ جو چیزیں ان کو ہم سب سمجھتے ہیں یہ مکروہات ہیں اور ان کا اتنا گناہ نہیں ہے، مگر اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اگر کسی مکروہ کام کی کوئی عادت کرے گا تو اس کو کبیرہ گناہ میں بدل دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ رمضان کے مہینے میں ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ رہا مسئلہ کہ ہمیں عذاب اس وقت کیوں ملا ہوا ہے، جو باقی ممالک کے مثلا عیسائی ہیں وہ تو اس لیے عذاب میں ہیں کہ انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو مانا اور نہ آخری نبی کو مان رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ یہاں تک تو عیسیٰ نے انہیں خود بتا دیا تھا کہ میں جو ہے وہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ تو ان پر تو عذاب آنا ہے، ان کو صرف توبہ اور اصلاح کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے ہمیں بھی توبہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں جس کو اللہ نے عبادت کہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے اس میں ایک بندے کے لیے اس کی اخلاقی جو تربیت ہے وہ بھی اس مہینے میں اس کو حکم دیا ہے۔ مثلا گھر ہیں، اس مہینے میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، میاں بیوی ہوں، لڑائیاں پتہ نہیں کیوں زیادہ ہو جاتی ہیں، جبکہ لڑائی کے بارے میں اللہ نے ایک معاشرے میں ایک ڈیولپمنٹ کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے اللہ نے یہ سورہ نساء کی آیت ہے 148، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب الجار بالسوء من القول الا من ظلم
وکان اللہ سمیع علیما ان تبدو خیرن و تخفو و تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ اونچی اونچی آواز میں لڑنا مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں، لڑائی میں جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اگر اونچی آواز میں بول رہا ہے تو اللہ نے اس کو استثناء کیا ہے، مگر اگلی آیت میں اللہ نے وہ استثناء بھی واپس لے لی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ اگر تو چپ کر جائے گا، یعنی تجھے بولنے کا حق ہے، مگر اگر نہیں بولے گا تو یہ تجھے اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بھی تو عفو قدیرہ ہوں، کتنے لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہوں، بڑے سے بڑے ظالم کو میں اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ایک دم سے پکڑتا بھی نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اخلاقی ڈیولپمنٹ ہے جو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ پھر باقی جو خرابیاں ہیں، ملاوٹ ہو گئی، ذخیرہ اندوزی ہو گئی، یہ بڑے بڑے جو اس وقت جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ان سب پر ہر بندے کو سوچنا پڑے گا۔ اور وہ جو سورہ المعون کی پہلی آیت ہے، آرایت الذی یکذب بالدین، کہ دیکھا تو نے اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلا رہا ہے، اور وہی شخص جو جھٹلا رہا ہے اس کو ہم سورہ مدثر میں دیکھتے ہیں، اور سورہ مدثر میں اس کو یوم حساب پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کنا نکذب بیوم الدین، میں آج اس لیے جہنم میں پہنچا ہوں کہ میں اس آخرت کے دن کو جھٹلا رہا تھا۔ تو ان باتوں میں ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہر اس بندے نے اصلاح کرنی ہے جس میں کوئی خرابیاں ہیں۔ تو یہ جو تھوڑا سا چاند کا جھگڑا بنا رہتا ہے، اس کے لیے ہر بندے کو چاند دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا چاند والے جو ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ کل عید ہے، ٹھیک ہے جی، کل عید ہو گئی یا کل پہلا روزہ ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پہلا روزہ رکھنا ہے، شام کو چاند دیکھنا ہے۔ اگر تو آسمان کلیئر ہوا تو یہ چاند جو ہے یہ مغرب کے وقت آپ کو نظر آئے گا اور 10 منٹ تک رہے گا۔ بہرحال اگر کلاؤڈز ہیں تو آپ اگلے دن پھر چاند دیکھیں، اور اگلے دن جو چاند ہوگا دوسرے روزے کے بعد وہ 3 تاریخ کا ہوگا، اس کا جو سائز ہے وہ کافی ویزیبل ہوتا ہے اور وہ عشاء تک رہتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ویریفائی کر لیں گے۔ مثلا آج سے 3 سال پہلے ہم نے عید کی تو میں نے شام کو چاند دیکھا، مجھے چاند نظر نہیں آیا، آسمان بھی کلیئر تھا، تو شک تو پڑ گیا۔ تو اگلے دن پھر دیکھا تو چاند جو تھا وہ 2 تاریخ کا تھا، یعنی 5 منٹ رہتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے کیلکولیٹ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم نے جو 30 رمضان تھا اس دن ہم نے عید کر لی۔ اب سعودی عرب والوں نے آج سے اسی طرح 2-3 سال پہلے یہی غلطی کی تھی، مگر انہوں نے پھر اس چیز کو تسلیم کیا اور فدیہ ادا کیا۔ ہمارے جو چاند دیکھنے والے ہیں وہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ کیا وہ دوسرے دن اور تیسرے دن چاند نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ مفت کام نہیں کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، تو ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کل۔ اگر انہوں نے ایک روزہ کھلایا ہے تو یہ تو کل بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، ان کے اوپر بہت بھاری قسم کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح یہ جو چاند آ رہا ہے، اس میں یہ جو میں نے ابھی چاند کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ 100%
تسلی والا میتھڈ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے روزمرہ جو ہے وہ اپنے ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک صحابی نبی کے پاس جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں 1/4 دن آپ پر درود بھیجوں، آپ کہتے ہیں کچھ اور۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آدھا دن بھیجوں، کہتے ہیں نہیں کچھ اور۔ تو وہ پھر پونے دن پر گئے اور پھر آخر میں پورے دن پر گئے۔ تو نبی نے جواب دیا، اے صحابی، اگر تو یہ کرے گا نا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک اور صحابی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں صحابی، روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا کرو۔ انہوں نے اب نبی کا حکم تو وہ مانتے تھے، نبی پر جان اپنی وہ قربان کرتے تھے۔ تو پھر سال کے بعد حاضر ہوتے ہیں خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب مجھے مرنے کا دل کرتا ہے۔ اب مرنے کا دل کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر دل میں ایک تسلی پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے جو صدقہ کیا ہے تو اس صدقے نے میری آگے جگہ بنا دی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی یہ جو پیسہ ہے نا، اس کو جمع نہیں کرنا۔ یہ پیسہ بڑا عذاب ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں جو جھگڑے ہیں، جو اسمبلی میں ہو رہا ہے، جو دفتروں میں ہو رہا ہے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہے۔ یہ جو نیا سکینڈل اب IPPs کا آیا ہے، جس میں 5000 ارب جو ہے وہ گھپلا ہے، تو یہ کدھر ہے؟ یہ کن کو لوگوں کا پیسہ ہے؟ یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں، ظلم مت کرو، یہ پیسہ مت جمع کرو، ہر وقت اپنی آخرت کا سوچو۔ کیا آخرت میں یہ پیسہ کام آئے گا؟ یہ تو مصیبت بن جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو سوچنا پڑے گا کہ کل کی عزت جو ہے، جو کہ ایٹرنل لائف ہے، یہ تو عارضی لائف ہے، اس کو تو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہوا ہے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے آخرت کی۔ جس کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے وہ ایک نادان شخص ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں شاید آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنی ہے اور اپنے آپ کو، اپنا جو اخلاقی تربیت کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، اور ان چیزوں سے خود ہی رب کا شکر ادا ہو جائے گا۔ خدا حافظ۔ کتنا ہو گیا؟